علیکم کلاس 5. آج ہمارا 13th لیکچر. آج ہم سٹارٹ کریں گے ڈیکیڈ، سینچری اور ملینیم کے ٹاپک سے. یعنی اس میں آپ کیا ہے، اس میں ہم نے ڈفرینس آپ کو بتانا ہے کہ ڈیکیڈ کس کو کہتے ہیں، سینچری کا کیا مطلب ہوتا ہے اور ملینیم کسے کہا جاتا ہے. ان ورڈز کو آپ نے اکثر اپنی لائف میں سنا تو ہوگا اور آپ لوگ جانتے بھی ہوں گے، بس ہم یہاں پر ریویو کریں گے تھوڑا سا. اب اس میں کیا ہے، ڈیکیڈ کہتے ہیں 10 ایئرز کو، یعنی 10 سال کے عرصے کو ہم کہیں گے ڈیکیڈ. اگر 100 ایئرز ہو جائیں تو ہم اس کے لیے ورڈ سینچری استعمال کرتے ہیں کہ اتنی سینچری گزر گئی. اس سے ویسے بھی آپ واقف ہوں گے کہ 100 رنز اگر ہو جائیں تو ہم کہتے ہیں کہ سینچری ہو گئی. ٹھیک ہے، تو اسی طرح جب 1000 ایئرز یعنی 1000 سال کا وقفہ جب ہو جاتا ہے کمپلیٹ، تو ہم اس کے لیے ورڈ ملینیم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ ان میں ڈفرینس تھا. اب ہمارا نیکسٹ جو ہم ٹاپک سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں وہ ہے امپورٹنٹ ایونٹس آف پاکستان موومنٹ. ٹھیک ہے، یعنی پاکستان کی ہسٹری یہاں سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ پاکستان موومنٹ یعنی تحریک پاکستان میں جو امپورٹنٹ بہت اہم جو ایونٹس ہوئے وہ کیا کیا تھے. دا مسلم رول ان سب کانٹیننٹ اسٹارٹیڈ ود دا کانکویسٹ آف سندھ بائی محمد بن قاسم ان 1712 AD. یعنی کہ مسلمانوں کی حکمرانی تھی اس سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر میں، سب کانٹیننٹ بر صغیر میں. وہ کہاں سے شروع ہوئی؟ فتح سندھ سے، جس کو کس نے فتح کیا تھا؟ محمد بن قاسم نے 712 عیسوی میں AD میں اس نے اس کو فتح کیا تھا. جب یعنی مسلمان اس سب کانٹیننٹ میں بر صغیر میں یعنی انڈیا اور پاکستان کو ملا کر جو پورا ایریا بنتا ہے اس کو ہم سب کانٹیننٹ کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اس بر صغیر یعنی ایشیا کا ایک چھوٹا بر اعظم بر صغیر وہ اتنا بڑا ایریا ہے. ٹھیک ہے، تو اس سارے سب کانٹیننٹ میں مسلمانوں کی حکمرانی 712 عیسوی میں اس وقت سٹارٹ ہوئی جب محمد بن قاسم نے سندھ فتح کیا. ایٹ دیٹ ٹائم اس وقت مسلم رول کورڈ ہول عربیہ اینڈ سراؤنڈنگس. یعنی اس وقت جب مسلمان سندھ میں آئے اس وقت مسلمانوں نے پورا عرب اور اس کے ارد گرد تمام علاقے جو تھے وہ ان پر مسلمان حکمران تھے. محمد بن قاسم ڈیفیٹڈ راجہ داہر اینڈ ٹوک اوور سندھ. اب محمد بن قاسم نے کس کو شکست دی تھی؟ اس وقت کے راجہ داہر کو شکست دے کر اس نے سندھ کو فتح کیا تھا. مور کیمپین سکسیڈیڈ ود وکٹری آف ملتان. یعنی اس کے بعد اور زیادہ جو مہمات تھیں اس نے محمد بن قاسم نے کی اور ان میں اس نے فتح حاصل کی جس میں ایک ملتان کو فتح کرنا تھا. محمد بن قاسم awarded grants to ہندو اینڈ بدھ لیڈرز. اب محمد بن قاسم نے اپنی حکمرانی کے دوران اپنی رولنگ کے دوران کیا کیا تو اس نے بہت ساری گرانٹس دیں. یعنی اس نے ہندوؤں کو اور جو بدھ لیڈرز تھے اس وقت اس ایریا کے ان سب کو بہت زیادہ اینڈ ٹریٹڈ them with respect and honor. اور ان سب کے ساتھ بہت انہیں رسپیکٹ دی اور انہیں بہت عزت دار طریقے سے ان کے ساتھ سلوک روا رکھا. مینی نان مسلمس embraced اسلام ڈیو ٹو گڈ کنڈکٹ ود them. یعنی اب مسلمانوں کے اچھے یعنی محمد بن قاسم کے بہت اچھے رویے کی وجہ سے بہت سارے جو غیر مسلم لوگ تھے اس ایریا کے انہوں نے اسلام قبول کیا. ڈیو ٹو گڈ کنڈکٹ آف مسلم آرمی. اس وقت جو مسلمان آرمی تھی اس کے اچھے رویوں کی وجہ سے دا پیپل آف سندھ اینڈ پنجاب کیپٹ پریکٹسنگ دیئر لوکل کلچر. کہ اس جو دا پیپل آف اس وقت کے جو سندھ اور پنجاب کے لوگ تھے وہ اپنے لوکل کلچر کے مطابق اپنا زندگی گزار سکتے تھے. انہیں سب آزادی تھی کن کی وجہ سے؟ مسلمان آرمی کے اچھے رویوں کی وجہ سے. ڈفرینٹ مسلم رولرز رولڈ اوور انڈیا آفٹر محمد بن قاسم. یعنی جب محمد بن قاسم کی رولنگ ختم ہوئی تو اس کے بعد انڈیا پر بہت سارے حکمران رہے. بہت سارے مسلمان حکمرانوں نے یہاں پر حکمرانی کی. اب ان رولرز میں ان حکمرانوں میں بلانگ ٹو سلیو. یعنی ان حکمرانوں میں
بہت سارے ایسے تھے جن کا تعلق غلامی سے بھی تھا، غلاموں میں سے بھی یہاں پر حکمران بنے، یعنی تغلق، خلجی، سادات اینڈ مغل ڈائنیسٹیز، جس میں کون کون سے حکمران آئے، وہ کون کون سی اس میں ڈائنیسٹیز آئیں، تغلق کی آئی، خلجی، سادات اور مغل، یہاں پر ان کی بادشاہت رہی، حکمرانی رہی۔ اب مغل ڈائنیسٹی اینڈڈ ان Mughal dynasty ended in 1857 and the British took over the subcontinent after War of Independence۔ اب یہ جو دور حکومت تھا مغلوں کا، مسلمانوں کا، یہ کب ختم ہوا؟ یہ اس بر صغیر میں 1857 میں اس کا دور ختم ہوا۔ کس کے بعد؟ وار آف انڈیپینڈنس، جو آزادی کی جنگ تھی اس میں، یعنی پہلے دوسری جنگ عظیم کے بعد، پتہ نہیں پہلی جنگ عظیم کے بعد اس 1857 میں ان کا دور حکومت ختم ہو گیا۔ دا برٹش رول کنٹینیوڈ ٹل 1947۔ اب اس کے بعد کس کا حکمرانی شروع ہوئی یہاں پر سب کانٹیننٹ میں؟ انگریزوں کی۔ اب انگریزوں کی حکمرانی پھر کب تک جاری رہی؟ 1947 تک، یعنی انگریزوں نے جب پاکستان آزاد ہوا، انڈیا پاکستان دو حصوں میں بٹ گئے، تو اس وقت انگریز جو تھے وہ اس ایریا کو چھوڑ کر واپس چلے گئے۔ ڈیورنگ دیٹ پیریڈ، ان کی حکمرانی کے دوران، دا پاکستان موومنٹ پروگریسڈ، یعنی جب انگریز قابض تھے اس سارے علاقے پر، اس ایریا پر، سب کانٹیننٹ پر، تو اس دوران جو پاکستان کی تحریک پاکستان تھی وہ اس نے اپنے آپ کو ترقی دی، یعنی اس نے اپنے آپ کو یہ منوایا اور ان کی تحریک سٹارٹ کی ایک الگ وطن کے لیے۔ امپورٹنٹ ایونٹس آف پاکستان موومنٹ ہیو بین مینشنڈ ان دا فالوئنگ لائنس۔ اب کچھ تھوڑے سے یہاں پر آپ کو امپورٹنٹ ایونٹس بتائے گئے ہیں تحریک پاکستان کے حوالے سے، یعنی پاکستان کو بنانے میں، اس کو وجود میں آنے کے لیے یہ کتنی کوششیں کی گئیں، کیا کیا تحاریک چلائی گئیں، وہ تمام کے بارے میں یہاں تھوڑا تھوڑا آپ کو بتایا جائے گا، باقی ہم کل پڑھیں گے۔